الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت مثل الكعبة صلوات. مولا علی علیہ السلام کی زندگی 4 واضح حصوں میں تقسیم ہے. پہلی وہ زندگی جو پیدائش سے لے کر مدینہ ہجرت کرنے تک ہے. اس میں بھی تاریخ مسلمین میں مولا علی پر ایک ظلم کیا گیا، اور وہ یہ کہ متعصب سے متعصب مؤرخین نے لکھا، حتیٰ شبلی نعمانی جیسے متعصب مؤرخ نے بھی لکھا کہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. لیکن پھر بھی کچھ مؤرخین نے لکھا کہ علی سے پہلے 13 سال پہلے حکیم ابن حزام نام کا ایک شخص پیدا ہوا تھا، اور اس حکیم ابن حزام کے پیدا ہونے کی وجہ سے علی کی یہ کون سی فضیلت ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جائے. یہ دشمنی علی میں جو ہے ایسے الفاظ بنائے گئے. لیکن جب ہم خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش کی تاریخ کو ملاحظہ کرتے ہیں تو علی کی ولادت کے سلسلے میں تاریخ میں ذرہ ذرہ وقت کے واقعات کو ذکر کیا گیا. مثلا جو ہے حضرت عباس رسول اللہ کے چچا کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا فاطمہ بنت اسد آئی ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کا رخ کر کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی پروردگارا تیرا میں حمد و شکر ادا کرتی ہوں کہ میں تیرا بھی اقرار کرتی ہوں اور تیرے سارے انبیاء کا بھی اقرار کرتی ہوں، تیری ساری کتابوں کا بھی اقرار کرتی ہوں. اور کہا کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے پروردگارا اس کے وسیلے سے میری مشکل کو آسان کر دے. اور کہا کہ پروردگارا اس بچے کو میرے لیے ببرکت اور رحمت قرار دے. اور اس کے بعد دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوتی ہے، اور اس کے بعد فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور 3 دن کے بعد بچے کو لے کر باہر آتی ہیں. تو
مورخین نے ذرہ ذرہ علی کی ولادت کے واقعات کو لکھا ہے۔ اگر حکیم ابن حزام نام کی کوئی شخصیت پیدا ہوتی تو اس کے بھی تاریخی واقعات لکھے جاتے، لیکن اس کے کوئی تاریخی واقعات ملتے ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی روایت بنائی گئی ہے۔ اس لیے جو ہے علی کی دشمنی میں بہت سارے کام کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ علی کی دشمنی میں حاکم شام نے شام میں ایک قانون ٹریفک کا پاس کیا تھا۔ شام میں صرف وہی افراد رہ سکتے ہیں جو ہمارے ٹریفک کے اس قانون پر عمل کریں۔ اور زمانے میں ٹریفک کیا تھا؟ گھوڑے، خچر، اونٹ، گائے، بھینس، گدھے، یہ چیزیں جو ہے اس زمانے کا ٹریفک تھا۔ اس زمانے کوئی گاڑیاں تھوڑی چلتی تھیں نہیں۔ تو حاکم شام نے قانون بنایا تھا کہ اس کو ایک نمبر پلیٹ لگانا پڑے۔ حیوان کی نمبر پلیٹ کہاں لگے گی؟ کہا اس کے پیروں میں لگے گی، نال لگے گا۔ اس نال میں علی کا نام چاروں طرف لکھا جائے تاکہ سارے راستے علی کا نام گھسڑتا ہوا جائے، علی کی جو ہے بے احترامی ہوتی رہے۔ یہ جو ہے دشمنی کے اثرات۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں یہ بڑا جو ہے اسلامی تاریخ میں جب بیان کیا جاتا ہے، حجاج ابن یوسف نے اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیجا راجہ داہر سے لڑنے کے لیے، اور جو ہے یہاں پر اسلام پھیلایا۔ اصل میں تو راجہ داہر نے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں اور خود سادات کرام کو پناہ دی ہوئی تھی بیچارہ نے۔ راجہ داہر جو ہندو تھا لیکن اسے پناہ دی ہوئی تھی۔ اہل بیت کی دشمنی میں اہل بیت سے لڑنے کے لیے آئے، راجہ داہر سے مقابلہ کیا، اہل بیت کی بھی جو توہین کی اور ان کو بھی قتل عام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ فخر کرتے ہیں اسلام میں کہ محمد بن قاسم نے کتنا بڑا شاندار کارنامہ انجام دے دیا۔ یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، اور جو ہے ان کو ہیرو بنا کر کے پیش کیا جاتا، جبکہ یہ سب سے بڑے ظالم تھے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف۔ حجاج ابن یوسف تو تاریخ میں سب سے مانے ہوئے دو افراد جو ہے بہت زیادہ مانے ہوئے۔ حجاج ابن یوسف یہ جو ہے انہی دو افراد میں سے کہ جو حجاج ابن یوسف، اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص جو ہے بڑا واویلا کرتا ہوا آیا، جو ہے بہت روتا دھوتا واویلا کرتا ہوا آیا، کہا مجھ پر بہت بڑا ظلم ہو گیا، مجھ پر جو ہے میرے والد نے، میرے باپ نے بہت بڑا ظلم کر دیا ہے۔ اور روتا دھوتا، اور رونے کا تو اثر حجاج ابن یوسف پر نہیں ہوا، لیکن پوچھا کہ باپ نے ظلم کیا؟ واقعی تعجب کی بات تو ہے۔ پوچھا کہ بھائی باپ نے کیا ظلم کر دیا؟ کہا باپ نے مجھ پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ میرا نام علی رکھ دیا ہے۔ تو علی کا نام رکھنا ایسا تھا اس زمانے میں کہ واجب القتل ہو جایا کرتا تھا۔ علی، حسن، حسین، جعفر، زینب، فاطمہ، یہ وہ نام تھے کہ جو نام رکھنے سے قتل ہو جایا کرتا، اس میں کوئی گناہ کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا، خالی نام کیسے قتل ہو جایا۔ یہ سب سے بڑا ظلم واقعی مانا کہ ہاں سب سے بڑا ظلم ہے کہ علی میرا نام رکھ دیا گیا، باپ نے میرا نام علی رکھ دیا۔ اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے کہا یہ تو واقعی صحیح بات ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک جگہ کی ریاست دے دی، اس کو ایک جگہ کا گورنر بنا دیا کہ ہاں واقعی تم صحیح کہہ رہے تھے، تم نے صحیح بات جو ہے بتائی کہ علی کا نام جو ہے میرا نام، علی کا نام جو ہے تمہارے باپ نے رکھ دیا، تمہارے پر سب سے بڑا ظلم ہوا، اس لیے تمہیں جو ہے یہ پیشکش کی جاتی ہے، یہ بخشش دی جاتی ہے کہ تمہیں فلاں علاقے کا گورنر، ایک زرخیز علاقے کا گورنر بنا کے اس کو پیش کیا گیا۔ دیکھیے کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا دشمنیاں ہیں، کیسی کیسی دشمنیاں نکالی جاتی۔ ایک طرف تو یہ ہے، تو دوسری طرف کا رخ دیکھیے کہ پروردگار عالم کی رحمت، پروردگار عالم کی مصلحت، پروردگار عالم کی کرامت، یا یہ کہیے کہ مولا کے فضائل ہی ایسے تھے کہ اس کے نتیجے میں یہ چیزیں خود بخود وجود میں آنا تھی۔ اگر تاریخ میں کبھی حکومت اور پیسے والے جمع ہو جائیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس شخصیت کا نام تاریخ میں باقی رہ جائے، لیکن یہ علی عجیب و غریب شخصیت تھی کہ سارے پیسے والے جمع ہو گئے علی کے خلاف،
اور سارے حکومت والے جمع ہو گئے علی کے خلاف، لیکن علی کا نام پھر بھی چھپا نہیں سکے۔ آج تاریخ میں سب سے زیادہ روشن اور منور اور تابناک نام علی کا نام ہے جی، تاریخ والے۔ اس لیے جو ہے ایک انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی، کہا کہ کاش یا علی ہمارے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو ہم سارے ہیٹ والے انگریز لوگ سارے ہیٹ والے علی کے پیچھے جمع ہو جاتے۔ کیا علی کا علم کیسا علم ہے؟ تو آغا مطہری نے اس پر نوٹ لکھا کہ آغا ہیٹ والے نے جو ہے کہا کہ ہم سارے ہیٹ والے علی کے پیچھے جمع ہو جاتے، اس لیے کہ علی کا علم ایسا تھا کہ ہم جو سارے انگریز علی کے اتباع کرتے۔ آغا مطہری نے کہا کہ علی کا علم ایسا تھا کہ جس زمانے میں بھی پیدا ہوتے، بعد والے زمانے والے ہمیشہ کہتے کہ کاش علی ہمارے زمانے میں پیدا ہوتا، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ خالی ہیٹ والوں کی بات نہیں، سارے زمانے والے ایسے ہیں۔ ہاں، تو علی ایسی عظمت کا مالک تھا۔ اس لیے مسلمانوں میں عقیدے کے اعتبار سے دو عقیدے ہیں، اشاعرہ اور معتزلہ، اور اگر ہمارا عقیدہ ملا لیں تو امامیہ۔ تین عقیدے مان لیں، اشاعرہ اور معتزلہ اہل سنت کے دو عقیدے ہیں، اور معتزلہ اشاعرہ معتزلہ اہل سنت کے دو عقیدے، امامیہ ہمارا عقیدہ، جو ہم امامیہ عقیدے کو کہتے ہیں امامیہ عقیدہ خاص یا عقیدہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم تو بالکل واضح ہے کہ علی اور آل علی کے پیچھے چلنے والے، اس میں تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ساری دشمنیاں ہم سے بھی اتاری جاتی، ہم صرف علی کے پیچھے چلنے والے، اسی لیے تو دشمنی اتاری جاتی ساری۔ چنانچہ جو اہل سنت کے دو عقیدے اشاعرہ اور معتزلہ، وہ سب کے سب علی کی طرف پلٹتے، اور اہل سنت کے جتنے بھی فقہی اعتبار سے بھی عقیدے ہیں، یا تو عقیدے کے اعتبار سے ہیں تو دو عقیدے ہیں اشاعرہ معتزلہ، اصول کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، فروعات کے اعتبار سے اہل سنت کے چار فرقے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ یہ سب کے سب چاہے اصول دین کا عقیدہ ہو، چاہے فروع دین میں فقہ کے مسائل ہو، سب کے سب جو فرقے اپنے آپ کو بالآخرہ پلٹاتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، کہ ہمارا رہنما وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس لیے کہ اشاعرہ ابو الحسن اشعری جو آج اہل سنت کے زیادہ تر عقیدہ رکھنے والے ابو الحسن اشعری کے عقیدے پر چلتے ہیں۔ یہ ابو الحسن اشعری اصل میں شاگرد تھا، ابو الحسن اشعری شاگرد تھا ابو علی جبائی کا، اور ابو علی جبائی شاگرد تھا امام محمد کا، اور امام محمد شاگرد تھا ابو حنیفہ کا، اور ابو حنیفہ شاگرد تھا چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابو الحسن اشعری کا سلسلہ چلتا چلتا امام صادق علیہ السلام سے ملتا ہے، اور امام صادق علیہ السلام سے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ معتزلی عقیدہ واصل ابن عطا نے ایجاد کیا معتزلی عقیدہ کو۔ واصل ابن عطا شاگرد تھے حشام کے، جو امیر المومنین کے پوتے تھے محمد ابن حنفیہ کے واسطے سے، اور حشام نہیں ہاشم نام تھا، ہاشم جو پوتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے، محمد حنفیہ کے بیٹے تھے، اور ہاشم جو ہے
وہ شاگرد تھے اپنے باپ محمد حنفیہ کے، اور محمد حنفیہ شاگرد تھے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں عقیدے پلٹتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، یعنی سب کے سب علمی عقیدے کے اعتبار سے ہو یا فقہ کے اعتبار سے ہو، سب کے سب جو ہے علی کے دروازے پر جھکنے پر مجبور، علی کے دروازے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ تو دوسری طرف فقہ میں دیکھیں، فروعات میں دیکھیں، فروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ فروعات میں حنفی فرقہ، جس کی کتاب صحیح بخاری لکھی گئی، ان کے شاگرد ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے لکھی۔ امام محمد شاگرد تھے ابو حنیفہ، ابو حنیفہ شاگرد تھے امام صادق علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام کا اماموں سے سلسلہ چلتا ہوا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ۔ تو فقہ میں بھی یہ اصل میں پلٹتا ہے امیر المومنین علیہ السلام۔ اس طرح جو ہے شافعی کو دیکھ لیں، امام شافعی شاگرد تھے امام محمد، امام محمد شاگرد تھے ابو حنیفہ، ابو حنیفہ شاگرد تھے امام صادق علیہ السلام کے، اور پھر جو امام المومنین کی طرف پلٹتا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی پلٹا، شافعی کا سلسلہ بھی پلٹتا ہے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ۔ حنبلی کو دیکھ لیے، امام حنبل شاگرد تھے امام شافعی کے، امام شافعی شاگرد تھے امام محمد کے، امام محمد شاگرد تھے ابو حنیفہ کے، ابو حنیفہ شاگرد تھے امام صادق علیہ السلام کے، اور امام صادق علیہ السلام سے سلسلہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، یعنی سب کے سب پلٹتے ہیں جو پھر دوبارہ امیر المومنین۔ اور امام مالک تو ڈائریکٹ جو ہے، امام مالک مالکی فرقہ، امام مالک شاگرد تھے ربیعہ کے، اور ربیعہ شاگرد تھے اکرمہ کے، اکرمہ شاگرد تھے ہاشم کے جو امیر المومنین کے پوتے تھے، اور ہاشم جو ہے وہ شاگرد تھے، بلکہ جو ہے درمیان میں ایک سلسلہ ہے عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر وہ بھی تھے، اور عبداللہ ابن جعفر جو شاگرد تھے مولا علی کے، ڈائریکٹ شاگرد تھے، ان کے ذریعے سے سلسلہ پھر دوبارہ امام مالک کا بھی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے مل جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اصول دین میں ہو تو پھر بھی علی کے دروازے پر جھک رہے ہیں، اور فروع دین میں ہو پھر بھی علی کے دروازے پر جھک رہے ہیں، لیکن ایک طرف تو اتنی دشمنی اور دوسری طرف علی کے اتنے محتاج، ایک طرف تو علی سے اتنی دشمنی رکھی جا رہی، دوسری طرف علی کے اتنے محتاج، چاروں طرف سے جو علی کی محتاجی جو نظر آ رہی ہے۔ اور مولا علی نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ علوم میں سب سے بہترین علم علم فقہ ہے، فقہ یعنی شریعت کا علم سب سے بہترین علم ہے، اور مولانا نے اس کی وجہ بھی بتائی، وجہ بتائی، اس کی وجہ یہ کہ علم فقہ شعبہ زندگی میں سارے شعبے کو شامل کر لیتا ہے، اور ہر شعبے کا علم اس کے اندر آ جایا کرتا ہے، اس لیے علم فقہ سے بڑھ کر اور کوئی علم نہیں ہے، اس سے بہترین اور کوئی علم نہیں۔ مولانا خود علم فقہ و شریعت کی تعریف کا اس سے بہترین اور کوئی علم نہیں۔ آئیے اسی مسئلے میں آج جو ہے آپ کے سامنے فقہ کا ایک مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اور فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جس پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری آتی ہے، اس ذمہ داری آنے والے شخص کو مکلف کہتے ہیں۔ مکلف یعنی جس پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری آئی ہو۔ مکلف کی 4 شرطیں: انسان زندہ ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، اور نمبر 4 قدرت رکھتا ہو۔ 4 شرائط جس میں موجود ہو وہ ہو جاتا ہے مکلف۔ زندہ تو آپ کو پتہ ہے، بالغ جو ہے اس کے لیے 3 طریقے ہیں جس سے انسان بالغ ہوا کرتا ہے۔ نمبر 1 عمر کا تقاضا، یعنی مرد
15 سال اسلامی اعتبار سے مکمل کرنے کے بعد 16ویں سال کا پہلا دن، پہلا گھنٹہ، پہلا منٹ، پہلے سیکنڈ بالغ ہو جایا کرتا ہے۔ اور عورت 9 سال اسلامی اعتبار سے مکمل کرنے کے بعد 10ویں سال کے پہلے دن، پہلا گھنٹہ، پہلا منٹ، پہلے سیکنڈ بالغ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ ہے عمر کا تقاضا۔ دوسری چیز ہے کہ انسان کے زیر ناف شرمگاہ کے اطراف سخت قسم کے بال ہوگا ہے۔ سخت قسم کے بال اگانے کا مطلب یہ کہ ہاتھوں پر جو بھوے والے بال ہیں اس طرح سے داڑھی کی جگہ سخت بال ہیں، ایسے بال شرمگاہ کے اطراف ہوگا ہے، تو یہ بھی بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اگر بغل میں بال نکل آئے تو بالغ ہونے کی علامت ہے۔ مونچھوں کے اور داڑھی کے بال نکل آئے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ کمر پر بال نکل آئے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ شرمگاہ کے اطراف سخت قسم کے بال نکل آئے تو یہ بالغ ہونے کی علامت دوسری۔ تیسری جو ہے بالغ ہونے کی علامت یہ کہ انسان سے مادہ منویہ خارج ہو، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو، چاہے جو ہے خواب کی حالت میں، چاہے جو ہے انسان سوتے میں جو ہے انسان سے مادہ منویہ خارج ہو جائے، اس کے نتیجے میں انسان بالغ ہو جایا کرتا ہے، چاہے اس کی عمر 9 سال کی ہی ہو، چاہے اس کی عمر 10 ہی سال کی ہو، ابھی 15 سال کا نہیں ہوا ہے، لیکن مادہ منویہ خارج ہو گیا تو وہ بالغ ہو گیا۔ اور آج کل چونکہ واٹس ایپ کا دور ہے، کمپیوٹر اور نیٹ کا دور ہے، اس لیے بچے زیادہ جلدی بالغ ہو بھی گیا ہے۔ ایسی تصویریں دیکھتے کہ انسان کے ذہن میں بلوغت جلدی آ جایا کرتی۔ اور مادہ منویہ خارج ہونے کی 3 علامتیں ہونا چاہیے، ورنہ پیشاب کے مقام سے 11 رطوبتیں نکلتی ہے، اس میں سے ساری کی ساری جو رطوبتیں نجس نہیں ہوا کرتی ہے، جیسے مزی، ودی، بدی، یہ وہ چیزیں جو چکناہٹ کے ساتھ وہ مادہ منویہ نکلتا تو ہے لیکن پاک ہوا کرتا ہے، جب تک یہ 3 علامتیں نہیں وہ منی نہیں کہلاتی۔ 3 علامتیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ انسان کے ذہن میں شہوانی خیالات۔ نمبر 2 کہ اچھل کر کے نکلے۔ نمبر 3 انسان کو نکلنے کے بعد نیند و غنود کی چھائے اور نیند کی کیفیت تاریک ہو جایا۔ ان 3 علامتوں کے ساتھ اگر کوئی مادہ منویہ خارج ہوتا تو انسان اپنے آپ کو مجرم سمجھے، اس پر غسل جنابت واجب ہو جایا کرتا ہے۔ غسل جنابت بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وضو کرنا حرام ہے، اسی غسل جنابت سے نماز پڑھے۔ تو پہلی شرط ہے انسان کے مکلف بننے کی کہ انسان زندہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ بالغ ہو، اور بالغ کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1 عمر کا تقاضا، نمبر 2 شرمگاہ کے اطراف سخت قسم کے بال اگانا، اور نمبر 3 مادہ منویہ کا خارج۔ 3 علامتیں ہوں اس سے انسان بالغ ہو جائے۔ تیسری شرط اس بات کی کہ انسان مکلف بنے۔ تیسری شرط یہ کہ انسان عاقل، عقل مند۔ اس عاقل کے مقابل میں پاگل لوگ بھی آتے ہیں، اور عاقل کے مقابل میں کمزور عقل والے لوگ۔ پاگل جو ہے اس کی 2 قسم، ایک پاگل اتفاقی ہے جو ہمیشہ پاگل رہتا ہے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، ابھی بھی ذمہ داری نہیں روز نماز کی، بعد میں قضا کرنے کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور دوسرے ہوتے ہیں پاگل جو ادواری، یعنی کچھ عرصے پاگل ہوتے ہیں، کچھ عرصے صحیح ہو جاتے ہیں۔ مثلا 6 مہینے گرمی میں پاگل ہو جاتے ہیں، سردی میں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یا مثلا جو ہے وہ فرض کریں دن میں صحیح ہوتے ہیں، 12 بجتے ہیں، گرمی کی وجہ سے ان کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اعتبار کہ کبھی پاگل ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو جس وقت صحیح ہے ان پر روزے نماز کی ذمہ داری ہے، اور روزے نماز اس زمانے میں اگر چھوٹ جاتے ہیں تو اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ جس زمانے میں صحیح ہے اس کے باوجود ذمہ داری انجام نہیں دی تو اس پر ذمہ داری باقی رہے۔ تو ایک پاگل ہے
کہ جو عاقل کے مقابل، دوسرا کمزور عقل والا ہے۔ کمزور عقل والے 4 لوگ ہوا کرتے۔ نمبر 1 ایب نارمل، نمبر 2 وہ شخص کہ جو فرتوت ہے، جو بوڑھا اتنا ہو گیا کہ اس کی عقل بوسیدہ ہو گئی۔ نمبر 3 نشہ کیا ہوا۔ نمبر 4 وہ آدمی کہ جو کارسن ہے لیکن جنگلوں میں رہنے کے لیے شہر کے آداب اور اس کی زبان کو نہیں سمجھتا، تب تک نہیں سمجھتا اس پر ذمہ داری نہیں۔ آئیے ایک ایک تشریح۔ ایب نارمل وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد ان کی عقل اتنی ضعیف ہے کہ ان کو روزے نماز سمجھانے کی کوشش کی جائے پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ کمزور عقل ہونے کے اتنے کمزور ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ کہلائے گا کمزور عقل والا ایب نارمل، اس پر روزے نماز کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، اس پر ذمہ داری نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ شخص کہ جو فرتوت ہو گیا، یعنی وہ بوڑھے افراد کہ جن کی عقل اتنی بوسیدہ ہو گئی کہ وہ نماز پڑھنا بھی چاہے تو نہیں پڑھ سکتے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ الحمد پڑھا کہ نہیں پڑھا، قل اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، رکوع میں کیا ہے نہیں، اس کی یادداشت اتنی کمزور ہو گئی، وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے شلوار بھی پہنی کہ نہیں پہنی، اس کو بغیر شلوار پہنے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کی عقل اتنی بوسیدہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں۔ نمبر 3 نشے والا آدمی، جس نے نشہ کیا اس کی عقل ضائع ہو گئی، اس لیے نشے کی حالت میں نماز نہیں ہو سکتی، اگرچہ کہ اس کو قضا کرنا واجب ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود نشے میں ڈالا، خود عقل کو خراب کیا، اس لیے اس کو قضا کرنا واجب ہے۔ اور چوتھا جو ہے ٹارزن، جو جنگلوں میں رہتا ہے، شیر و ہاتھی سے مقابلہ کر لے گا لیکن اس کی عقل ایسی کہ شہر اور اس کی جو ہے شہری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کو روزہ نماز سمجھائے تو 1000 سمجھانے کی کوشش کی سمجھ، ہاں آہستہ سے ٹرین کرنے کے بعد، کچھ عرصے رہنے کے بعد اس کا ذہن بن جائے، روزے نماز سمجھنے لگے تب واجب ہوگا، لیکن ٹارزن آتے ہی فوراً اس پر واجب نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو تیسری شرط مکلف بننے کی، مکلف جو ہے عاقل ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط اور آخری شرط وہ یہ ہے کہ انسان قادر ہونا چاہیے۔ قادر کا مطلب ہے قدرت رکھتا ہو اس کام کو انجام دے۔ قادر کے مقابل میں 2 افراد ہیں، ایک تو عاجز اور دوسرا عسر و حرج والا۔ عاجز وہ ہے جو کام انجام دے ہی نہیں سکتا، اگر انجام دینے جائے گا تو جان ہی چلی جائے گی اس کی، اس لیے جو ہے وہ قادر ہی نہیں۔ مثال دیا کرتے ہم کہ مثلا ایک کراچی کا بندہ گلگت یا بلتستان گیا اور وہاں پر صبح کے وقت اس پر غسل جنابت واجب ہو گئے، تو وہاں پر سردی کے موسم میں کہتے یہ ہیں کہ وہاں پر نہروں سے وضو کیا جاتا ہے، نہروں سے غسل کیا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے نہروں میں برف جم جاتی ہے صبح صبح، تو برف کو توڑ کر اندر غسل کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو اب کراچی کا بندہ جب وہاں پر گیا ہوگا، جائے گا تو پتہ نہیں واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو جو مر ہی جائے گا، غسل ہی نہیں کر سکے گا، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، تیمم کر کے نماز پڑھے، اس کی ذمہ داری غسل ختم، اس کے لیے وضو کرنے کی ذمہ داری نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اسی طرح اگر جو جائے اور واپس بھی آ جائے تو کہ میری توبہ، میرے باپ کی توبہ، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گا، تو یہ بڑی عسر و حرج کی بات ہے، بہت ہی زیادہ شدت کی تکلیف جو قابل برداشت ہے، اس کو کہتے ہیں عسر و حرج ہے۔ دونوں صورتوں میں انسان پر ذمہ داری نہیں ہے، جب جان کا خطرہ ہو کہ اتنی شدت کی تکلیف ہو جو قابل برداشت نہیں، یا ایسی بڑی بیماری لگ جانے کا خطرہ ہے کہ جو بہت طول کھینچ جائے گی، یا ہڈی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، تو پھر بھی انسان پر سے ذمہ داری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ بس عاقل کے مقابل میں 2 افراد ہیں، ایک جس کی جان چلی جائے، عاجز ہو، وہ عاجز ہے، وہ عمل انجام ہی نہیں دے سکتا، اور دوسرا عسر و حرج لازمہ، اتنی شدت کی تکلیف ہے
کہ جو قابل برداشت نہیں کہ ہڈی ٹوٹ جائے، قابل برداشت نہیں کہ بڑی بیماری لگ جائے، قابل برداشت نہیں کہ درد کو برداشت کیا جا سکے، تو یہ عسر و حرج والے لوگ بھی عاقل کے مقابل میں ہیں۔ اور ایک ہے قاعدہ تزاحم، دو آدمی دریا میں ڈوب رہے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کو بچانا واجب ہے، لیکن ہمارے پاس اتنی قدرت نہیں کہ دونوں کو بچا سکے، اس لیے کہ ایک کو بچانے جاتے دوسرا مر جاتا ہے، دوسرے کو بچانے جاتے پہلا والا مر جاتا ہے، اتنی جو ہے طاقت نہیں کہ دونوں کو بچا سکے۔ تو ایک کی نسبت انسان قادر ہے، دوسرے کے نسبت عاجز ہے، دوسرے کی نسبت ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، پہلے کی نسبت جو ہے ذمہ داری لے گی جس کو بچا سکتے ہیں۔ ہاں اگر دونوں کو بچا سکتے تو دونوں کو بچانا واجب ہے، لیکن اگر دونوں کو نہیں بچا سکتے ایک کو بچائیں گے دوسرے کو چھوڑ۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہے قادر، کہ جو قادر یعنی عاجز نہ ہو یا عسر و حرج پیش نہ آ جائے۔ اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو قادر ہے، کام کو انجام دے سکتا، اس پر واجب ہے۔ بس 4 شرطیں مکلف کی: زندہ، بالغ، عاقل اور قادر۔ یہ 4 شرائط ہو اس پر روزہ نماز اور اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داری اور عبادات واجب ہو جایا کرتے، اس کو انجام دیں۔ چنانچہ اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ اور مولا نے فرمایا کہ شرعی مسائل اور علم فقہ وہ ہے جو سارے علوم پر سب سے بہتر علم یہی شریعت کا علم، کیونکہ یہ تمام شعبہ زندگی کو شامل ہو جایا کرتا ہے، اس لیے سب سے بہترین علم فقہ کا علم ہوا کرتا ہے۔ ایک درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزو، مولا نے اتنی امت پر مہربانیاں کی، اتنی زیادہ جو ہے امت کی خدمت کی، اتنی زیادہ امت کے پیچھے اپنی جان فشانی کی اور اسلام کو اتنا پروان چڑھایا، لیکن انہی مسلمانوں نے علی اور اولاد علی کی قدر نہ کی۔ علی سے منسلک جو افراد تھے ان پر بھی ظلم روا رکھا اور ابو طالب پر کفر کا الزام لگایا، تو علی کی اولاد حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا۔ کیسا ذبح کر دیا گیا؟ اور پھر مولا حسین کی بچی سکینہ کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا۔ عزیزو، آپ سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ شمر وہ طریقہ رکھتا تھا، وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ سب سے زیادہ کس طرح اہل بیت علیہ السلام کو کسی طریقے سے ظلم کا نشانہ بنایا جائے، اور نئے نئے طریقے ظلم کے سوچا کرتا تھا شمر۔ آپ کو جو ہے پتہ کہ پچھلی مرتبہ جو ہم نے مصائب پڑھے تھے جس میں جناب سکینہ نے شمر سے پانی مانگا تو کہا نہیں، پہلے سپاہیوں کو پلایا جائے گا پھر گھوڑوں کو پلایا جائے گا۔ سارے گھوڑوں کو پلا دینے کے باوجود ایک مرتبہ شمر سے کہا کہ اب تو پانی پلا دے، شمر نے کہا ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ۔ ایک مرتبہ ننھی سکینہ نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، شمر نے مشکیزہ کے تسمے کو کھولا، کھولنے کے بعد سارا مشکیزہ زمین پر گرا دیا، لیکن بچی کے ہاتھوں پر ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے اور فرات کا رخ کیا، کہا چچا عباس تو نہ رہا، دیکھ تیری بھتیجی پر کیا ظلم روا رکھے جاتے ہیں۔ ہائے، شمر کا طریقہ نرالا تھا، وہ بہت عجیب و غریب طریقے سے ظلم انجام دیا کرتا تھا۔ چنانچہ 11ویں محرم کو جب قافلہ چلنے لگا، ایک مرتبہ زینب نے شمر سے کہا کہ سکینہ کو میری گود میں بٹھا دے یا کسی بیوی کی گود میں بٹھا دے، ننھی بچی ہے، کسی کے ساتھ بغیر کسی کے سواری نہیں کی ہے، چنانچہ اکیلی ننگی اونٹ کی پیٹھ پر سواری نہیں کر سکے گی۔ شمر نے کہا نہیں نہیں، بچی کو اکیلا ہی ننگی اونٹ کی پیٹھ پر سواری کرنا پڑے گی۔ چنانچہ گھبراتے گھبراتے چل رہی ہے اور آواز دیتی چل رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا، یہاں تک کہ جنگل میں گر گئی اور نوک نیزہ جس پر حسین کا سر تھا وہ زمین
زمین میں گڑ گیا۔ ایک مرتبہ شمر آیا اور آ کر کے پوچھا کہ آخر یہ قافلے کو کیوں روکا گیا؟ کہا وہ سر جس پر جو حسین کا سر تھا، ایک مرتبہ وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا۔ ارے شمر جو ہے وہ نیزے کے قریب نہیں آیا، پھاوڑا کھلاڑی لے کر مزدوروں کو نہیں آیا، بلکہ مولا سید سجاد کے پاس آیا۔ اور ایک مرتبہ آنے کے بعد مولا سید سجاد عابد بیمار کے کوڑے برسانے لگا۔ ایک مرتبہ کوڑے برساتے برساتے کہتا جاتا کہ جب تک کہ تمہارا بابا آگے نہیں بڑھے گا اسی طریقے سے کمر پر کوڑے پڑتے رہیں گے۔ مولا سید سجاد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کہا بابا آخر آپ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ کہا میرے سینے پر سونے والی سکینہ جنگل میں گر گئی ہے، اس لیے میں نے یہاں پر قیام کیا۔ ہائے زینب اتر کر کے آئی، سکینہ کو لے کر آئی۔ کہا شمر اب تو دیکھا تو نے سکینہ گر گئی، اب ہمارے حوالے کر دے، ایسا نہ ہو پھر جو ہے وہ سکینہ گر جائے اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے۔ ایک مرتبہ شمر نے کہا نہیں نہیں اب اس طرح نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ کیا کسی گود میں بٹھاتا ہے، کسی بی بی کی گود میں، زینب کی گود میں بٹھانے کے بجائے رسی لے کر آیا، اور رسی کو لانے کے بعد ہائے ننگی اونٹ کی پیٹھ پر سکینہ کا سینہ رکھا اور چاروں طرف سے رسی سے باندھ دیا۔ اب جو سواری چلتی تھی، ہائے سکینہ کا سینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر گھسڑتا چلا جاتا تھا۔ ہائے سکینہ، ہائے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ ہائے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ دیکھیے سکینہ پر کیا ظلم ہو رہا۔ یہاں تک کہ جب قافلہ کوفہ میں روکا گیا، سکینہ کو رسی سے کھولا گیا تو دیکھا کہ ہائے سکینہ کا سارا سینہ زخمی، سارا کرتا خون سے رنگین ہو گیا۔ ارے خالی کرتا رنگین، ہائے اونٹ کی ساری پیٹھ بھی خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ جب سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، ایک مرتبہ غسالہ چیخ مار کے باہر نکلی، ہائے بیویو تم لوگوں نے کیسے ظلم اس نازک سی بچی پر کی ہے؟ ارے کوئی بھی جسم کا حصہ سالم نہیں ہے، کہیں نوک نیزہ چبایا گیا، کہیں کوڑے لگائے گئے، کہیں تماچے کے نشان، سارا جسم زخمی ہی زخمی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع ادام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔